جس سورہ توبہ کو کاٹ چھاٹ کر توڑ مروڑ کر پیش کر کے نفرت کے دلال ہو ہلہ مچاتے ہیں، قرآن کو آتنکواد سے جوڑنے کی گھنونی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کا مختصر سارانش اگر پھر سے بتاؤں تو کچھ یوں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے تم سے صلح نہیں توڑی اور تمہارے خلاف لڑنے والوں کی مدد نہ کی، ان مشرکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ مت لڑو۔ جنہوں نے ایک طرفہ صلح توڑ کر تمہارے ساتھ لڑنا شروع کیا ہے، ان کے ساتھ بھی فوراً مت لڑو، بلکہ 4 مہینے تک ان کو سدھرنے کی مہلت دو۔ پھر بھی وہ نہ سدھرے، لڑنے سے باز نہ آئے تو 4 مہینے کے بعد ان سے لڑو، غنیمی کاوا سے بھی لڑو، یعنی گھات لگا کر بھی لڑو، اور انہیں گھیرو اور پکڑو۔ پھر اگر وہ سدھر جائے، افسوس کرے تو انہیں چھوڑ دو، آزاد کر دو، یدھ قیدی مت بناؤ۔ اگر کوئی مشرک شرن مانگے تو اسے شرن دو، سرکشت جگہ پر لے جاؤ اور اس کے بعد اسے اپنے لوگوں میں سرکشت جانے دو۔ اگر ایسا کہنا آتنکواد ہے تو دنیا کا پیدا ہونے والا ہر بچہ آتنکوادی ہے، اور کبوتر اور خرگوش تو سب سے بڑے آتنکوادی ہیں۔ دوستوں، قرآن زمانے کے لیے رحمت بن کر اترا ہے۔ یہ سروادک دیالو اور کرپالو ایشور کا اس نے پیدا کیے انسانوں کے نام پیغام ہے۔ اس کو ماننا نہ ماننا کوئی مشکل نہیں، اگر نہ ماننا ہے تو مت مانو، آپ پر کوئی زبردستی نہیں، مگر اس پر جھوٹے الزام تو مت لگاؤ۔ قرآن شریف کی ایسی آیتیں آتنکواد کا سمرتھن نہیں کرتی، بلکہ آتنکوادیوں کے خلاف ہیں، ان آتنکوادیوں کے خلاف جنہوں نے 10 سال سے زیادہ وقت تک معصوموں پر بھیانک ظلم کیے، ان کو مارا، کاٹا، چیرا، گھروں سے باہر نکالا، ان آتنکوادیوں کے خلاف ہی آئے تھے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو اس کی مہانتا سمجھ میں آ جائے گی۔ سوامی لکشمی شنکر آچاریہ گاڑے ابھیاسک، سنشودھک، ودوان، ریلیجس اسکالر، شروع میں اسلام سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ پڑھا تو بھڑک گئے۔ کئی ترجمہ کار بہت برا کرتے ہیں، میں خود بھی کئی بار سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ عربی آیت کیا ہے، سندربھ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے۔ مثال، ایک شخص کو ایک کتاب کا دوسری بھاشا میں ترجمہ کرنے دیا گیا، وہ ترجمہ کرتا گیا، پھر ایک پنے پر اسے مر کر سوکھ گئی مکھی نظر آئی تو اس نے اس کی بھی تصویر ترجمے میں بنا ڈالی۔ ایسے مکھی ٹو مکھی ترجمہ کرنے والے ترجمہ کاروں سے، ان کی کتابوں سے ہمیں بچنا چاہیے دوستو۔ خاص کر عربی بھاشا میں ایک شبد کے کئی مطلب نکلتے ہیں، اور صرف سندربھ اور حالات کے حساب سے اس کا اگر ترجمہ نہیں کیا گیا تو اس کا غلط مطلب نکلتا ہے، جیسا کہ کئی ترجمہ کار کرتے ہیں۔ خیر، سوامی جی نے غصے میں کتاب لکھی، اسلامک آتنکواد کا اتہاس، جس میں قرآن کی ان آیتوں کو آتنکواد سے جوڑا۔ کتاب بہت مشہور ہوئی، اور ہو بھی کیوں نہ، آج کل مشہور ہونے کا سب سے آسان فارمولا ہے اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دو بس۔ اس کی سب سے بری مثالیں ہیں سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین، ان کی لکھی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے۔ میں نے پڑھی ہے، بہت بری لکھان شیلی ہے، بہت بورنگ ہے۔ میرے ساہتک سٹوڈنٹس بھی ان سے کئی گنا اچھے شیلی میں لکھتے ہیں، پھر بھی ان کا دنیا بھر میں نام ہوا، ایوارڈز بھی ملے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اسلام اور مسلمانوں کو بہت گالیاں دی تھی۔ کئیوں کی تو زندگی اس سے بن گئی اور راجنیتک شکھر تک لوگ پہنچ گئے۔ میں نے اپنے مانو دل سنگٹھن کے مکھ پتر لائف سیونگ ورت پتر کے سمپادکیے میں لکھا تھا
ज्यांचे गधे सुरी स्वर ऐकू येऊ नयेत म्हणून लोक कानात बोळे घालून वावरायचे, त्यांनी एकदा इस्लाम आणि मुसलमानांना शिवीगाळ दिली. लोकांनी त्यांना सर्वोत्तम वक्ता आणि सर्वोत्तम नेता बनवून खांद्यावर घेऊन नाचायला सुरुवात केली. दोस्तों, यह बहुत बड़ा दुर्दैव है और हमें इसके विरुद्ध काम करना चाहिए. नफ़रत के सौदागर फिर वो किसी भी मज़हब की हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं. वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, चाहे जिस भी मज़हब का हो, वो अगर नफ़रत फैला रहे हैं तो हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए. स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य की किताब मशहूर हुई तो उनके सामने एक प्रस्ताव आया कि अमेरिका के लिए एक इस्लाम विरोधी किताब लिखो, बड़ी किताब लिखो. इस मकसद से ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है, इसलिए उन्होंने कुरान गहराई से पढ़ा और हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी तो उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ, अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी दूसरी किताब इस्लाम आतंक या आदर्श में लिखा, कुरान की वो आयतें जिन्हें मैंने अपनी पहली किताब में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार बताया था, वो वास्तव में आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ हैं. वो आयतें आतंकवाद को रोकती और ख़त्म करती हैं. दोस्तों, इस्लाम का मतलब है अमन, शांति. एक मुसलमान किसी से भी मिलने पर कहता है अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो. जो इस्लाम हर वक्त सब पर सलामती भेजने की बात करता हो, वो आतंकवाद कैसे सिखाएगा. सूरह अल-माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कहा गया है, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ. जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया. जिसने एक बेगुनाह को बचाया उसने पूरे इंसानियत को बचाया. सूरह अल-अनाम सूरह नंबर 8 आयत नंबर 108 में हुक्म है, वला तसुब्बुल लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाह, दूसरे मज़हब के देव देवताओं को बुरा भला मत कहो. सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 205 कहती है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को दंगे फसाद पसंद नहीं. सूरह अल-बकरा आयत नंबर 27 में हुक्म है, ज़मीन पर दंगे फसाद मत करो क्योंकि ऐसा करने वाले खुद का ही नुकसान करते हैं. सूरह अल-बकरा आयत नंबर 11, उन्हें हुक्म दिया जाता है कि ज़मीन पर दंगे फसाद मत करो. सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 81 कहती है, इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, अल्लाह दंगे फसाद करने वालों को कामयाब होने नहीं देता. दंगे फसाद के खिलाफ और दंगा करने वालों के खिलाफ कुरान में कई आयतों में ताकीद है. सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 121 कहती है, वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना अमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून, गैर मुस्लिमों से कहो कि आप अपने तरीके से काम करें, हम अपने तरीके से करते हैं. सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 कहती है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं. सूरह अल-काफिरून सूरह नंबर 109 आयत नंबर 6 कहती है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन. जिहाद से इस्लाम को जोड़ने वाले, जिहाद का मतलब तो समझो ज़रा. जिहाद का मतलब है जद्दोजहद, संघर्ष. खुद में मौजूद नफ्स की बुराइयों से लड़ने को जिहाद कहा गया है. सुनन तिरमिदी हदीस नंबर 1621 में सही हदीस फदला इब्न उबैद रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु, खुद के नफ्स से, अपने अंदर की बुराइयों से
برے خواہشوں سے لڑنا ہی جہاد ہے۔ پھر بھی اگر کچھ لوگ جہاد کو لڑائی سے جوڑتے ہیں تو ان کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75 ضرور پڑھنی چاہیے، جس میں جہاد کا مطلب بتایا گیا ہے۔ کمزور انسان، بچے، عورتوں پر ظلم کرنے والے اتیاچاریوں سے راہ حق میں لڑنا تاکہ ان سب کی حفاظت اور مدد ہو سکے، یہاں جہاد ہے۔ سورہ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 کہتی ہے کہ جو غلط کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان سے لڑنے کی اجازت ماتر دی جاتی ہے۔ سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 اگر دشمن کا جھکاؤ امن اور شانتی کی طرف ہو تو تم بھی امن اور شانتی کی طرف جھکو۔ سورہ الممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 جو لوگ تمہارے دین کی خاطر تم سے نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکال کر نہ بھگائے، ان کے ساتھ اچائی، رحم دلی اور انصاف سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 90 جو مشرک تم سے لڑتے نہیں اور تمہاری طرف امن کا پیغام بھیج دیتے ہیں، تم ان سے مت لڑو۔ قرآن کی زیادہ تر آیتیں دیا، کھما، شانتی کی بات کرتی ہیں۔ قرآن میں شانتی سوچک شبد سلام 67 بار آیا ہے۔ قرآن میں دیا سوچک شبد 339 بار آیا ہے۔ قرآن میں क्षमा سوچک شبد غفر 234 بار، عفو 35 بار اور صفحہ 8 بار آیا ہے، یعنی کل 277 بار क्षमा سوچک شبد آیا ہے۔ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارتھات شروع اپنے ایشور کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان اور رحم والا ہے، سروادک دیالو اور کرپالو ہے، یہاں کل 114 بار آیا ہے، اور قرآن میں سورہ بھی 114 ہی ہے۔ پوری ایک سورہ الرحمن دیا بھاؤ پر ہے۔ قرآن میں دیا کھما بھاؤ اتنا زیادہ ہے کہ لگ بھگ ہر دوسری آیت میں یہاں بھاؤ ملتا ہے۔ قرآن بار بار مسلمانوں سے لوگوں کو معاف کرنے اور لوگوں پر رحم کرنے کو کہتا ہے۔ لوگوں میں مسلم اور غیر مسلم ایسا مذہب کا فرق قرآن نہیں کرتا، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1924 میں راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحیح حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو رحم دل ہیں ان پر سروادک دیالو ایشور رحم کرے گا، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، ایشور تم پر رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے والوں میں مذہب کا فرق اسلام نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہر سجیو پر رحم کرنے کی سیکھ اسلام دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3143 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2245 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ویشا کو اللہ نے محض اس لیے معاف کیا اور جنت میں ڈالا کیونکہ اس نے ایک پیاس سے تڑپتے لگ بھگ مرتے ایک کتے پر رحم کیا اور اسے پانی پلایا۔ بخاری حدیث نمبر 2365 اور مسلم حدیث نمبر 904 میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نمازی عورت صرف اس لیے دوزخ میں ڈالی گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو کمرے میں قید کر کے رکھا، نہ اس کو آزاد کیا اور نہ اسے کھانے دیا، اور وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ سنن النسی حدیث نمبر 4995 میں صحیح حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانه ویدہ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، یعنی وہ کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کا برا نہیں کرتا،
اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اپنے جان مال کی حفاظت کا بھروسہ رکھتے ہو۔ لوگوں سے مطلب سبھی لوگ ہیں، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی۔ دوستوں، ایسے کئی آدیش قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، مگر سب اس ایک تقریر میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میری کتابوں میں اس کا وسترت ورنن میں نے کیا ہے۔ کسی بھی پریسنواد کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں۔ قرآن انسانیت کو ثابت کرتا ہے اور آتنکواد کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح سبھی مذہب انسانیت اور بھائی چارہ سکھاتے ہیں، اور ان اداtt آدیشوں کو میں نے اپنی کتاب سملیرٹیز بٹوین ہولی بکس میں لکھا ہے، اور لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے، ایکاتمتا سادھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ جب سب مذہب پیار کی بات کرتے ہیں تو پھر آتنکوادی کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دوستوں، آتنکوادی وہ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، کسی مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، صرف اپنے نجی سوارتھ کے کارن وہ کسی ایک دھرم کا لبادہ پہن کر اس دھرم کے دھرم گرنتھوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے نفرت پھیلاتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، کٹاتے ہیں، مرواتے ہیں، اور کیول اپنا راج کی ہت سادھتے ہیں۔ ایسے نفرت کے سوداگروں کو ہمیں ٹھکرانا ہوگا، ان کی اڈوں کو ہمیں دھست کرنا ہوگا۔ آئیں ہم سب انسانیت، بھائی چارہ اور محبت کی ڈور سے ایک دوسرے کو باندھ لے اور ہر نفرت کی دیواروں کو توڑ دے اور آپس میں پیار اور بھائی چارے میں بندھ جائے، اور ان نفرت کے دلالوں کو، ان آتنکوادیوں کو اور ان کے آتنک کے اڈوں کو ختم کرے۔ اسی اپیل کے ساتھ میں اپنے سمبودھن کو سماپت کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔